بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شادی بیاہ کے موقع پر، نکاح کے موقع پر جو خطبہ قاضی صاحب کی طرف سے یا کسی عالم اور مفتی کی طرف سے پڑھا جاتا ہے، جس کو نکاح کا خطبہ کہا جاتا ہے، نکاح کے اس خطبے پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آگے کی میرڈ لائف شروع ہو رہی ہے، شادی شدہ زندگی شروع ہو رہی ہے، ایک نئے رشتے کی شروعات ہو رہی ہے، اس رشتے کو، اس میرڈ لائف کو اور اس شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، سکسیسفل بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے دو چیزوں کا اہتمام بہت زیادہ ضروری۔ نکاح کے خطبے سے یہ دونوں باتیں سمجھ میں آتی۔ پہلی بات ہے تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف۔ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، 3 آیتیں نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ پہلی آیت ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے رہو، اسلام کی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے، ایمان کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت ہے سورہ نساء، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ یہ سورہ نساء کی دوسری آیت ہے۔ اس آیت میں بھی جو بات بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اس آیت کے ایک حصے میں بتایا گیا کہ اس رب سے ڈرو، اپنے اس رب سے ڈرو جس کے ذریعے سے یا جس کے سامنے تم اپنی رشتہ داریوں کا حوالہ دے کر سوال کرتے ہو۔ یہ دوسری آیت۔ اور تیسری جو آیت ہے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے۔ وہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ 3 آیتیں، ایک آیت سورہ آل عمران کی، دوسری آیت سورہ نساء کی، تیسری آیت سورہ احزاب کی۔ یہ 3 آیتیں نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان 3 آیتوں میں 4 جگہوں پر یہ فرمایا گیا کہ تم اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اگر شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانا ہے، میرڈ لائف کو اگر میاں بیوی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو انہیں ہر موقع پر اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، تقوی، پرہیزگاری، دینداری اپنی زندگی میں ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ جب تک خوف نہیں ہوگا، اللہ کا تقوی نہیں ہوگا، پرہیزگاری نہیں ہوگی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کر پائیں گے۔ جو ذمہ داریاں شریعت نے ان کے اوپر ایک ہسبینڈ ہونے کی حیثیت سے، ایک وائف ہونے کی حیثیت سے ان کے اوپر عائد کی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اللہ کا خوف، خشیت اور تقوی، پرہیزگاری ضروری ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ اور جو دوسری چیز، نکاح کے خطبے میں بہت ساری حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں، لیکن 2 حدیثیں بطور خاص ذکر کی جاتی ہیں۔ ان حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرڈ لائف کو کامیاب بنانے کے لیے جو دوسری چیز ضروری ہے وہ ہے سیرت اور سنت سے رہنمائی۔ سیرت اور سنت کو اپنے سامنے رکھنا، سیرت اور سنت سے گائیڈنس لیتے رہنا۔ 2 حدیثیں بڑی مشہور ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور ایک اور حدیث ذکر کی جاتی ہے، فمن رغب عن سنتی
फलैसा मिन्नी, कि जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। इन दोनों हदीसों का खुलासा भी यही है कि जो मैरिड लाइफ है, जो शादीशुदा ज़िंदगी है, उस शादीशुदा ज़िंदगी में सीरत को, सुन्नत को अगर सामने रखेंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिड लाइफ को अगर हम देखेंगे, तो फिर हर इंसान की, हर शादीशुदा जोड़े की और हर मैरिड कपल की शादी जो है, उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत खूबसूरत हो सकती है, उम्दा और शानदार बन सकती है। तो निकाह के खुतबे से यही दो चीज़ें समझ में आती हैं, तकवा, परहेजगारी, खुदा का खौफ, और दूसरे नंबर पर सीरत और सुन्नत को सामने रखना।